وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں اور ظاہر احکام تو مفتیان کرام ہی عطا کریں گے۔ رہی بات ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی گفتگو کا، دیکھیے میں نے زیادہ ان کی اس سلسلے میں کلپ نہیں سنی، لیکن جو لفظ میں نے سنا تھا جہاں انہوں نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا کہ سیدہ خطا پر تھی، اس طرح کا کوئی جملہ تھا، اس جملے سے میں متفق نہیں ہوں۔ رہی بات کہ غیر انبیاء کا معصوم نہ ہونا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب رد روافظ میں غیر انبیاء کے معصوم ہونے کے سلسلے میں گفتگو کرنا وہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس بات پہ اصرار کریں کہ یہاں اجتہادی خطا بھی ہوئی تھی، اس پر بھی اصرار کرنا وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، رد روافظ کے لیے دوسرے اینگل سے گفتگو کی جائے گی، نہ کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لے کر یہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ وہاں میری مراد اجتہادی خطا تھی، لیکن میرے خیال سے ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ بہت سمپل الفاظ میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان الفاظ سے جو میں نے مطلق کہا تھا وہ غیر ارادی تھا، اس سے میں رجوع کرتا ہوں، اتنا کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی اور رد روافظ کے لیے دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرتے۔ ایسے نہ کرنے کی صورت میں معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بعض احباب نے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے سلسلے میں گستاخ اور کفر کی باتیں بھی کہہ دی، جو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بات تو وضاحت کر ہی دی ہے، لیکن میرا تو اب بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو اجتہادی خطا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے جو سنیت کے اندر نقصان دیکھا جا رہا ہے اس کا پھر ازالہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں یہ بھی چیز ہے کہ اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اجتہادی خطا ہوئی تھی، کتنی کتابوں کو دیکھنا پڑا جہاں اس ارادے سے کہ فلاں بزرگ نے سیدہ کے بارے میں کیا لکھا، فلاں بزرگ نے سیدہ کے بارے میں کیا لکھا، یعنی ایک منفی پہلو دیکھنے کے لیے ہمیں کتابوں کو کھولنا پڑتا ہے، جبکہ کہیں سے بھی ان کی خطا کا ثبوت نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے اجتہادی خطا کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی مراد بھی وہی ہے کہ معصوم نہیں ہے، اور علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث پاک سن لی تو اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا۔ اب شیعہ اس کو دوسرے اینگل سے پیش کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کبھی بات نہیں کی اپنی دنیاوی زندگی کے اختتام تک، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سیدہ کائنات نے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ اب دوسری روایات موجود بھی ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ ان کے وصال شریف سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا ہونا اور اس سلسلے میں ان کی گفتگو کا ہونا، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرنا، یہ سب امام بیہقی نے السنن الکبریٰ اور الاعتقاد میں تحریر فرمایا۔ خیر، جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ رد روافظ کے لیے ہمیں اہل سنت کے درمیان جو یہ معاملہ ہو چکا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس کو مختصر انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے اور ہماری زبانوں کو، ہماری تحریروں کو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بے ادبی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔